بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر ہے 689۔ المعتبر فی انعقاد الیمین ان یکون المحلوف به ذات اللہ تبارک و تعالی دون صفاتہ وما یلحق بہا۔ یمین قسم کی جو تیسری قسم تھی کہ انسان قسم کھاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، تو اس کے منعقد ہونے میں ضروری ہے کہ محلوف بہ، کہ جس چیز کی قسم کھا رہا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے وہ قسم کھائے۔ دون صفاتہ وما یلحق بہا، ذات سے ہٹ کے اللہ کی کسی صفت یا صفت جیسے دیگر جو افعال ہو گئے ان کی اگر قسم کھاتا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ یعنی ذات اور صفت یہ واضح ہے ہمارے نزدیک کہ موصوف ذات ہوتی ہے اور اس کے جو افعال ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں، وہ ذات سے ہٹ کے کیا ہے چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے علم کی جو ہے وہ قسم ہے، مجھے جو ہے وہ اللہ کی عظمت کی قسم ہے، تو یہ پھر شرعی قسم کہہ نہیں بنے گی۔ کیونکہ اللہ کی علم، اللہ کی جو عظمت ہے، اس کو جو ہے وہ ہم عرفی معنی میں کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے ہٹ کے آپ ایک صفت کی کیا بات کر رہے ہیں، اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس جیسی صفات عین ذات ہیں، ذات سے الگ نہیں ہیں، لیکن عرفی اور لغوی معنی کے اعتبار سے، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں معنی کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے اسے ہم الگ طور پہ کیا رکھتے ہیں۔ تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ذات کی قسم کھائیں، اس کی جو صفات ہیں اور افعال وغیرہ ہیں ان کی کیا قسم نہ کھائیں۔ فلو قال، اگر ایک بندہ یوں کہتا ہے کہ وحق اللہ ہے، وحق اللہ یعنی مجھے اللہ کے حق کی قسم، بے جلال اللہ ہے مجھے اللہ کی جلالت اور عظمت کی قسم، یا وعظمت اللہ ہے او بکبریاء اللہ ہے او قدرت اللہ ہے او علم اللہ ہے او لعمر اللہ ہے، تو ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ قسم کس کی کھائی ہے اس نے؟ اللہ کی افعال کی اور صفت کی کھائی ہے۔ لعمر اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بقا، مجھے یعنی اللہ کی بقا کی قسم۔ تو لم تنعقد، تو یہ قسم منعقد نہیں ہوگی الا اذا قصد ذاتہ المقدسہ، مگر یہ کہ وہ اس صفت سے نیت کیا کرے؟ اللہ کی ذات کی کرے۔ یعنی وہی عقائد امامیہ وہ صحیح طریقے سے پڑھا ہوا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ میں اللہ کی عظمت یا اس کے علم کی اگر بات کر رہا ہوں تو وہ اللہ کی ذات ہی ہے، اور اس کی نیت بھی یہ ہو کہ میں علم اللہ کہہ کے، اللہ کی قدرت کہہ کے میں کوئی الگ سے اس کو تصور نہیں کر رہا، میں اللہ کی ذات کی کیا قسم کھا رہا ہوں، تو وہ پھر اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی ایک جو عام انسان ہے، عام انسان سے مراد ہے کہ جس کو اس کی معرفت نہیں ہے اللہ کی صفات کی عین ذات ہونے کی، وہ اس طرح کی نیت نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی نیت جو ہے وہ بندہ کر سکتا ہے جس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ اللہ کی ذات ہی ہے، ذات سے ہٹ کے کوئی اور چیز نہیں ہے، تو اس نے اس طرح کی نیت کی ہوئی ہے تو پھر قسم کیا منعقد ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ پھر اس کے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہو جائے گا، وہ خود دیکھے گا کہ میں نے جب اس طرح کی قسم کھائی تھی تو میری مراد فقط اور فقط اللہ کی عظمت تھی یا میری مراد خود اللہ کی ذات بھی تھی۔ اگر اللہ کی ذات اس کی مراد تھی تو یہ قسم ہو جائے گی۔ لا يعتبر فی انعقاد الیمین ان یکون انشاء القسم بحروفہ، یمین کے شرعی طور پہ منعقد ہونے میں یہ معتبر نہیں ہوتا کہ جو قسم کا انشاء کرنا ہے وہ بحروف القسم، وہ قسم کے حروف کے ساتھ ہو، یہ چیز کیا ضروری نہیں ہے۔ بأن یقول، یعنی وہ یوں کہے کہ واللہ او تاللہ لافعلن کذا، یعنی یہ قسم کے حروف شمار ہوتے ہیں عربوں میں، واللہ تاللہ، ہمارے یہاں اردو میں کیا لفظ شمار ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم، ٹھیک ہے۔ بل لو انشأہ، بلکہ اگر وہ یمین کا انعقاد کرتا ہے، قسم کا انعقاد کرتا ہے بصیغۃ القسم والحلف، دو صیغوں کے ساتھ، یعنی قسم اور حلف کے صیغے کے ساتھ بھی کرتا ہے تو پھر بھی کیا ہے؟ انعقدت ایضاً، قسم کیا منعقد ہو جائے گی۔ وہ کیسے انعقاد کرے گا؟ ان اقسمت باللہ، واللہ نہیں کہتا، اقسمت باللہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، او حلفت باللہ، یا اللہ کا میں حلف لیتا ہوں۔
تو ان عقدت ایزن تو پھر بھی قسم کیا منعقد ہو جائے گی۔ تو لہٰذا وہ جو عربوں کے ہاں قسم کے حروف مشہور ہیں واللہ، باللہ، تاللہ، یہ ہونا کیا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ اقسم تو باللہ کہتا ہے یا اقسم باللہ کہتا ہے تو پھر بھی کیا ہے، درست ہے۔ نام لا یکفی لفظاً اقسمت وحلفت بدون لفظ جلالت او ما ہوا بمنزلتی۔ نام لا یکفی لفظاً نہیں پڑھیں گے، لفظا پڑھیں گے، لفظان ہے اصل میں، یہ مضاف ہو رہا ہے، لفظا اقسمت وحلفت، یعنی یہ دو لفظ کافی نہیں ہے۔ اقسمت اور حلفت کے دو لفظ بدون لفظ جلالت، لفظ جلالت کے بغیر، او بما ہوا میں منزلت ہی، یا جو لفظ جلالت کی منزلت پہ آتا ہے، یعنی رحمان کا لفظ ہو گیا، قادر کا لفظ ہو گیا، خالق الانسان کا لفظ ہو گیا، اس طرح کے جو بیان کیے تھے۔ فقط یہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، میں حلف اٹھاتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، تو یہ پھر کیا ہے، کافی نہیں ہے، یعنی اس سے قسم جو ہے وہ شرعی طور پہ منعقد نہیں ہوگی۔ یجوز الحلف بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ علیہم السلام وسائر النفوس المقدسہ۔ انسان کے لیے جائز ہے کہ انسان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائے، ائمہ علیہم السلام کی، اور دیگر جو مقدس ہستیاں ہیں، جناب مولا عباس کی قسم ہے، جناب علی اکبر کی قسم ہے، یا اپنے والدہ کی قسم ہے۔ وہ بالقرآن شریف، اسی طریقے سے قرآن مجید کی قسم کھانا بھی جائز ہے، کعبہ معظمہ کی قسم، کعبہ کی قسم، وسائر الامکنۃ المحترمہ، اسی طریقے سے جو دیگر محترم مقامات ہیں، مسجد کی قسم کھانا، حرم کی کھانا، روزہ پاک کی، زری پاک کی، یوں کر کے قسم کھانا، یہ جائز ہے، یعنی کوئی حرام کام نہیں ہے اگر کوئی اس طرح قسم کھا رہے ہیں۔ ولیکن لا تنعقد الیمین بالحلف بہا، لیکن جو شرعی طور پہ جیسے یمین کہا جاتا ہے وہ اس طرح کی قسموں سے کیا منعقد نہیں ہوگی۔ ولا یترتب علی مخالفتها اسم ولا کفارۃ، اور نہ ہی ان کی مخالفت پہ کوئی گناہ ہوگا اور نہ ہی کیا کفارہ ہوگا۔ یعنی ایک بندے نے کہا کہ میں مولا عباس کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر میری شادی ہو گئی تو میں جو ہے وہ یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے، یوں کر کے قسم کھائی، تو اس کو اگر وہ مخالفت کرتا ہے تو مخالفت کرنے کے اوپر کیا اس سے گناہ بھی نہیں ہوگا، کفارہ تو کیا ویسے ہی کیا نہیں ہوگا۔ اللہ کی جگہ پر قسم بخدا لفظ خدا استعمال کرے، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، خدا اللہ، یعنی لفظ اللہ منعقد نہیں کیا، خدا کہے یا دوسری زبانوں میں لفظ گاڈ کہے، تو یہ یعنی ہاں اللہ کی ذات اس کا قصد ہے، تو یہ درست ہے۔ اچھا، تو یہ تیسری قسم چل رہی ہے نا، تیسری میں کسی کام کے کرنے کے اوپر معلق کرتے ہیں نا، ہاں وہ اچھا معلق نہ بھی کرے، ایسے ہی کہہ دے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، میں سگریٹ چھوڑ دوں گا اللہ کی قسم، یہ بھی ہو جائے گا۔ یعنی اس نے قسم کھائی جو ہے وہ قرآن مجید کی قسم کھائی کہ قرآن مجید کی قسم ہے میں جو ہے وہ سگریٹ کیا چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، اور اس نے نہیں چھوڑے سگریٹ پینا، تو پھر اگر اس نے قرآن کی قسم کھائی ہے تو اس کے اوپر گناہ گار نہیں ہوگا اس کی مخالفت میں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کی قسم کھائی ہے تو پھر گناہ گار بھی ہوگا اور کفارہ بھی کیا ہے دینا پڑے گا۔ لا تنعقد الیمین بالبراءۃ من اللہ تعالی او من رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ او من دینہ او من الائمۃ علیہم السلام، یہ ایک حرام قسم ہے کہ یمین منعقد نہیں ہوتی کس کے ساتھ، کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے برات کے ساتھ جو ہے وہ قسم اٹھاتا ہے کہ جو ہے وہ میں اللہ سے بری ہوں گا، کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا تو میں جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ دوں گا، میں دین کو ہی چھوڑ دوں گا، میں جو ہے وہ سنی ہو جاؤں گا، میں جو ہے وہ کیا نام ہے کافر ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، یوں کر کے، یا اس کے رسول سے بری ہو جاؤں گا، یا اس کے دین سے جو ہے وہ نکل جاؤں گا، یا ائمہ علیہم السلام سے نکل جاؤں گا، یعنی وہ یوں کہتا ہے کہ برئت من اللہ، ٹھیک ہے، کہ میں جو ہے وہ اللہ سے بری ہو جاؤں گا، اللہ کو چھوڑ دوں گا، اور من دین الاسلام، یا دین اسلام کو چھوڑ دوں گا، یا شیعہ مذہب کو چھوڑ دوں گا، ان فعلت قضا، اگر میں نے اس طرح کیا، او ان لم افعل قضا، یا اس طرح جو ہے وہ اگر میں نے نہ کیا، تو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کوئی یمین کیا منعقد نہیں ہوگی۔ فلا تؤثر فی ترتب الاسم علی حنسها، تو اب ایک بندہ اس قسم کو توڑتا ہے، کیسے ٹوٹے گی یہ قسم، یعنی وہ اللہ سے بری نہیں ہوتا،
اہل بیت علیہ السلام سے بری نہیں ہوتا، شیعہ سے سنی نہیں ہوتا، توڑتا ہے تو اس کے اوپر گناہگار وہ نہیں ہوگا۔ نام حاض الیمین بنفس حرام، خود یہ اس طرح کی قسم کھانا کیا حرام ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ انسان اگر کسی کو کہتا ہے کہ بھئی تم اگر مجھے اس سوال کا جواب دے دو تو میں جو ہے وہ شیعہ مذہب ہی چھوڑ دوں گا، تو یہ حرام کام ہے اس طرح کہنا، ٹھیک ہے۔ تم یہ کہہ دو تو میں آج کے بعد اسلام ہی چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تم یہ کام کر دو اسلام ہی چھوڑ دوں گا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کہنا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، اگر اس کا قصد جو ہے وہ قسم کا ہے۔ اگر قصد قسم کا نہیں ہے بلکہ یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ کام پاسبل نہیں ہے تمہارے لیے، ممکن نہیں ہے کرنا، یہ اس کا کہنا مراد ہے، تو پھر یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ وہ تو قرآن مجید نے بھی اس طرح کے کہا ہے نا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو میں سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، یوں کر فانا اول العابدین کے جو آیت ہے۔ تو وہ اب ہم کہیں گے کہ بھی یہ کیا، یہ تو اللہ کے رسول یا نبی جو ہے وہ اپنے دین کی چھٹی کر رہے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کے کوئی اور خدا نہیں ہے، اگر کوئی اور ہوتے تو پھر سب سے پہلے ہم اس کی عبادت کر رہے ہوتے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ نیت کا فرق ہے کہ مناظرے اور چیلنج کے دوران اگر وہ قسم کھانا اس کا مقصد نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے کہ اس کو چیلنج کرنا مقصود ہے کہ تم ایسا حوالہ لا ہی نہیں سکتے، یہ بات ہی کیا جھوٹی ہے، پھر تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی نیت کیا ہے، یہی قسم اٹھانے کی ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ نام حاض الیمین بنفس حرام، یہ خود قسم اٹھانے کی حرام ہے، وہ یأس مخالف ہوا، اور اس کا جو حلف اٹھانے والا ہے وہ گناہگار ہو جائے گا، من غیر فرق بین ان یحنسھا و عدمہ، چاہے وہ اس کو توڑے یا نہ توڑے، توڑے گا تو بھی کیا ہے گناہگار ہوگا۔ توڑے گا کیا مطلب، یعنی وہ کافر نہیں ہوتا، اپنے مذہب پہ باقی رہتا ہے، یا توڑ دے یعنی کافر ہو جاتا ہے، شیعہ مذہب چھوڑ دیتا ہے، نہیں نہ توڑے، ہاں نہ توڑے ایسے ہوگا نا، یعنی قسم پوری کرے کیا مطلب، یعنی شیعہ مذہب ہی چھوڑ دے، تو پھر تو ویسے ہی گناہگار ہے نا، شیعہ مذہب چھوڑ دیا اس نے۔ اگر نہ بھی توڑے تو پھر بھی کیا گناہگار ہوگا، گناہ کیا اس کے اوپر آئے گا۔ اچھا، اگر وہ نہیں توڑے گا تو یہاں پہ ایک خصوصی مسئلہ یہاں پہ ہے کہ چونکہ نہیں توڑے گا تو پھر اسے خود قسم اٹھانے کی وجہ سے گناہگار تو ہوا، لیکن اگر وہ نہیں توڑے گا تو کفارہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ وَتَثْبُتُ الْكَفَّارَةُ فِي حَنْسِهَا، اگر اس نے توڑ دیا قسم کو، ٹھیک ہے، اور توڑے گا یعنی عام طور پہ توڑے گا نا بندہ، کون سا کافر ہو جائے گا، کافر نہیں ہوگا، مسلمان ہی رہے گا، یہ توڑنا ہوگا نا، تو یہ توڑے گا بھی صحیح، اور ادھر سے کیا دے گا جی، کفارہ بھی کیا ہے دے گا، اور وہ کیا ہے جی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور ہر مسکین کو کتنا دینا ہے، ایک مطعم یعنی 3 پاؤ کیا ہے آٹا دینا ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ وہ فقہ کا مسئلہ ہو جائے گا کہ قسم منعقد تو نہیں ہوتی، اوپر کیا کہا لا تناقض الیمین، کہ قسم شرعی طور پر منعقد نہیں ہوتی، لیکن اگر اس قسم کو توڑا جائے جو کہ عام طور پہ توڑنا واجب ہوتا ہے تو پھر بھی کیا دینا پڑتا ہے، کفارہ دینا پڑتا ہے۔ یعنی سیدھی بات کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی قسم اگر اٹھائے گا مذہب کو چھوڑنے والی، اللہ کو چھوڑنے والی، تو کفارہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں گے کہ جو بھی بندہ اس طرح کی قسم اٹھائے گا وہ قسم تو شرعی طور پہ نہیں ہوگی، منعقد بھی نہیں ہوگی، لیکن اسے کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ وہ کافر تھوڑی ہو رہا ہے، تو ہے شیعہ باقی ہے، کیا مطلب، یعنی قسم توڑ رہا ہے، قسم پوری نہیں کر رہا، اور وہ قسم توڑنا اس کے اوپر واجب ہے، قسم توڑنا واجب بھی ہوگا، اور ساتھ کیا دینا پڑے گا، کفارہ بھی کیا دینا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی میں پھر کفارہ نہیں دیتا، کافر ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اور زیادہ بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِثْلُ يَمِينِ الْبَرَاءَةِ فِي عَدْمِ الْانْعِقَادِ، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ عدم انعقاد میں، یعنی شرعی قسم منعقد نہیں ہوگی، برات کی یمین کی طرح ہے یہ جملہ بھی، کون سا جملہ، کہ ان لم افعل کذا او ان لم اترک کذا فانا یہودی او نصرانی مثلا، کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا یا یہ کام میں نے چھوڑ دیا تو میں یہودی ہوں، میں نصرانی ہوں، یا وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح کے جملے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا قسم، اگر اس کی نیت قسم کی ہے تو یہ بھی کیا منعقد نہیں ہوگی۔ ولیکن لا ينبغي صدورها من المسلم، لیکن ایک جو مسلمان انسان ہے اس کو یہ اس طرح کی باتیں کیا سزاوار نہیں ہے کہ اتنا وہ جوش سے کہے کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میرا نام ہی جو ہے وہ بدل دینا، اور شریف کی بجائے کیا ہے غیر شریف نام رکھ لینا۔ تو یہ ایک مسلمان کے لیے چاہے وہ سیاسی یا غیر سیاسی، اس طرح کی باتیں کیا مناسب نہیں ہیں۔ لو علق الیمین علی مشیت اللہ تعالیٰ، ایک بندہ جو ہے وہ یمین کو معلق کرتا ہے اللہ کی مشیت پہ، انشاءاللہ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی وہ یوں جملہ کہتا ہے کہ واللہ لافعلن کذا،
انشاءاللہ کہ اللہ کی قسم میں روزہ رکھوں گا، آگے کیا کہہ دیتے ہیں؟ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو عام طور پہ مقصد ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ برکت لینا، تبرک حاصل کرنا، کہ اللہ جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہمیں توفیق دے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہ یہ مقصد تو نہیں ہوتا نا کہ اللہ کوئی باقاعدہ فرشتہ بھیجے گا ہمارے پاس اور وہ آ کے ہمیں حکم دے گا کہ جی اللہ نے تم سے یہ ارادہ کیا کہ تم کر لو، یا جو ہے وہ ارادہ تکوینی میں مراد نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے زبردستی کروائے گا کام، یہ تو کسی کی نیت نہیں ہوتی۔ تو وکان مقصودہ التعلیق علی مشیت اللہ تعالی لا مجرد التبرک بہذا الکلمہ، اور اس کا جو مقصود ہے وہ اسے اللہ کی مشیت بھی معلق کرنا چاہتا ہے، فقط وہ اس کلمہ سے تبرک نہیں لینا چاہتا، وہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر اللہ خصوصی پیغام بھجوائے گا مجھے کسی خواب کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے، یا جو ہے وہ تکوینی طور پہ مجھ سے یہ کام کروائے گا تو میں کر لوں گا، وگرنہ میں نہیں کروں گا، اس کی نیت ہی ہے اندر، ٹھیک ہے؟ تو لم تنعقد، پھر تو یہ قسم کیا منعقد ہی نہیں ہوگی۔ حتیٰ فیما اذا کان المحلوف علیہ فعل واجب او ترک حرام، حتیٰ کہ وہ جس چیز کی اس نے قسم کھائی ہے وہ فعل واجب ہی کیوں نہ ہو، اس نے کہا کہ میں نماز فجر پڑھوں گا اللہ کی قسم، لیکن آگے انشاءاللہ لگا دیا، یا حرام کا ترک کرنا ہو کہ میں شراب نہیں پیوں گا، تو یہ بھی کیا منعقد نہیں ہو، قسم منعقد نہیں ہوگی، لیکن وہ فعل تو واجب ہے اس کے اوپر نا، حرام کو چھوڑنا واجب ہے، وہ الگ طرح سے واجب اور حرام تو رہے گا باقی، لیکن قسم کیا منعقد نہیں ہوگی۔ الا اذا قصد التعلیق علی مشیت تشریعیہ، مگر یہ کہ اس کی نیت کیا ہو کہ میں یہ جو مشیت کہہ رہا ہوں نا، یہ اللہ کی جو ہے وہ تشریعی مشیت کو میں کہہ رہا ہوں۔ تشریعی مشیت کیا مطلب؟ کہ اللہ نے جو ہے وہ تشریع یعنی حکم دیا ہے، کہ اللہ جو ہے وہ حکم دے گا، اگر اللہ نے اس فعل کا حکم دیا ہوا ہے تو میں کیا ہے یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے کہہ دیا کہ میں جو ہے وہ کل نوافل پڑھوں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ نے نوافل کا حکم دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ واقعی نوافل کا تو حکم ہے، ہر صورت میں نوافل کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ حکم کیا استحبابی ہے، انسان کیا پڑھ سکتا ہے، تو پھر اس کے اوپر کیا ہے یہ نوافل پڑھنا واجب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا مشیت کی دو قسمیں ہو گئیں، مشیت جو ہے وہ تکوینی ہو گئی اور تشریعی ہو گئی۔ تو اللہ سے پہلے سے پھر کیا مطلب ہو جائے گا؟ اللہ سے پہلے کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تکوینی، یعنی اس کی ذہن میں کیا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ کام کروائے گا تو میں کیا یہ کام کروں گا، کروائے گا یعنی تکوینی طور پہ میرے جسم کو اللہ حرکت دے گا۔ دوسری میں کیا ہے؟ تشریعی ہے، تشریعی کیا مطلب؟ کہ اللہ کا ایسا حکم ہوگا تو میں کیا کام کروں گا، اور اسے پتہ ہے کہ اللہ کے یہ حکم ہے، یا ابھی نہیں پتہ مسئلہ شریعت کے بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے شریعت میں اس طرح کا، تو پھر اس کا کرنا کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہو جائے گا، اور قسم شرعی طور پہ منعقد ہو جائے گی۔ وَلَوْ عَلَّقَ يَمِينَهُ عَلَى مَشِيَّةِ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اگر وہ اپنی قسم کو معلق کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی مشیت پہ، کہ اگر فلاں بندہ چاہے گا، یعنی یوں کہتا ہے کہ وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِنْ شَاءَ زَيْدٌ مثلاً، کہ اگر زید نے یہ بات چاہی تو میں یہ کام کیا ہے ضرور کروں گا، تو پھر کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ ان عقدت علی تقدیر مشیتی، تو پھر اس کی قسم منعقد ہو جائے گی معلق طور پہ، یعنی علی تقدیر مشیتی، اگر زید کی مشیت آ گئی اور زید نے کہہ دیا کہ بالکل جی میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں، تو پھر اس کی قسم کیا ہو جائے گی؟ منعقد ہو جائے گی۔ فَإِن قَالَ زَيْدٌ، اگر زید نے یہ کہہ دیا، کیا جملہ کہہ دیا؟ کہ انا شئت ان تفعل کذا، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں، تو ان عقدت، تو وہ قسم منعقد ہو جائے گی، وَتَحَقَّقَ الْحَنْسُ بِتَرْكِهِ، اور اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے حنس متحقق ہو جائے گی۔ حنس کیسے کہتے ہیں؟ قسم کا توڑنا، جس کے اوپر کفارہ آتا ہے۔ وَإِن قَالَ، اور اگر زید کیا کہے کہ لم اشاء، کہ میں جو ہے وہ نہیں چاہتا، تو لم تنعقد، تو وہ قسم پھر منعقد نہیں ہوگی۔ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ، اور اگر اسے پتہ نہ ہو کہ انہ شاء او لم یشاء، کہ زید نے یہ کام مجھ سے چاہے یا نہیں چاہا، تو لم یترتب علیہ اثر ایضا، تو پھر اس یمین کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا۔ وَهَكَذَا الْحَالُ، چوتھی صورت، اور اسی طریقے سے صورت حال کیا ہے کہ لو اللہ کا علی شیء آخر غیر المشیت، کہ اگر اس نے جو ہے وہ کسی اور چیز کے اوپر موقوف کیا اپنی قسم کو، لیکن وہ مشیت کے علاوہ ہے، کوئی اور کام ہو گیا کہ اگر اس طرح کا کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، فَإِنَّهَا تَنْعَقِدُ، تو یہ قسم منعقد ہو جائے گی علی تقدیر حصول المعلق علیہ، کہ جب معلق علیہ کیا حاصل ہو جائے گا، جو ابھی پہلے ہم نے مثال دی تھی کہ اگر میری شادی ہو گئی تو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں
کہ میں جو ہے وہ اپنے دوستوں کو کھانا کھلاؤں گا، ٹھیک ہے جی، یوں اس نے قسم کھا لی۔ اب اس نے قسم کو کس پہ معلق کیا؟ شادی کے اوپر کیا معلق کیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یمین کے منعقد ہونے میں مطلق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ معلق شکل میں بھی ہو تو پھر بھی کیا یہ منعقد ہو جاتی ہے، سوائے وہ ایک صورت میں کہ جب اللہ کی مشیت تکوینی کے اوپر معلق کرے، اور وہ عام طور پہ کوئی کرتا نہیں ہے، تو پھر بھی کیا منعقد ہو جائے گی۔ منت ہو جائے گا، ہاں منت کی طرح ہی ہو جائے گا، بالکل منت والا کیا سارا کیس آ جائے گا۔ تو یہاں نظر کی بجائے کس کے لفظ آ رہے ہیں؟ قسم کے الفاظ آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یمین، عہد اور نظر کو اکٹھا لکھتے ہیں کہ ایک ہی جیسی صورت ہے۔ آگے عہد میں بھی یہ ہوگا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ یہ کام ہو گیا تو یہ کام کروں گا، میں اللہ سے نظر کرتا ہوں، وہ سارے ایک ہی جیسے ہیں۔ اچھا، فإنها تنعقد، تو یہ قسم منعقد ہو جائے گی لا تقدیر حصول المعلق کے لیے، کہ جس کے اوپر اس نے معلق کیا تھا اگر وہ کام حاصل ہو جاتا ہے۔ فیحنس لو لم یأت بالمحلوف علیہ علی ذلک تقدیر، علی ذلک تقدیر یعنی اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں فیحنس، تو وہ قسم کو توڑنے والا ہوگا لو لم یأت بالمحلوف علیہ، کہ اگر اس نے محلوف علیہ کو انجام نہ دیا، جس بات کی اس نے حلف اٹھایا تھا اگر اس کو انجام نہیں دیتا اور ادھر سے کیا ہے علی ذلک تقدیر، وہ کام بھی ہو چکا ہے جس کے اوپر معلق کیا تھا، تو پھر تو ہم کہیں گے کہ بھی شادی ہو چکی ہے، کھانا نہیں کھلایا، تو اب کیا ہے قسم تمہاری ٹوٹ گئی۔ تو اس نے کہا چلیں ٹوٹ گئی تو ویسے ہی میں نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو اب آپ آ جاؤ، سارے مسکین ہی ہو تو میں کیا کھانا کھلا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے والا کھانا وہ قسم کو پورا کرنے والا تھا، بعد والا کون سا ہے؟ کفارے والا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اس کے اندر وہ شرائط پھر دیکھنا ہوں گے، اس کے اندر شرائط پوری ہوں تو پھر یعتبر فی انعقاد الیمین، کہ یمین کے منعقد ہونے میں ضروری ہے۔ ہاں، اس سے یاد آیا کہ مدرسے میں ہم تھے تو ایک برادر نے جب دعوت کی، ہوٹل پہ لے گیا سب کو نا، تقریباً 8-10 لوگ تھے، تو سب کو جو ہے چکن کڑھائی وغیرہ کھلائی، بوتل پلائی سب کو، سب سے کہا ماشاءاللہ پیٹ وغیرہ بھر کے آپ نے کھا لیا سب کا۔ میں نے کہا بڑی بھی آج سخاوت کر رہے ہیں، خیر تو ہے۔ کہتے ہیں وہ میں نے قسم توڑی ہے تو کفارہ دینا تھا تو اس لیے میں سب کو لے آیا تاکہ جو ہے سب کے جو ہے وہ سارے جو ہے مدرسے کے ہیں تو مسکین غریب ہیں۔ میں نے کہا کمال ہو گیا بھئی، آپ نے سب کو غریب مسکین سمجھا۔ تو اس طرح کی بھی جو ہے وہ دعوتیں ہوتی ہیں۔ یعتبر فی انعقاد الیمین، یمین کے منعقد ہونے میں ضروری ہے کہ ان یکون الحالف بالغا عاقلا، کہ جو قسم اٹھانے والا ہے وہ بالغ ہو، نابالغ کی کوئی قسم منعقد نہیں ہوتی، عاقل ہونا چاہیے، ظاہری بات ہے۔ مختار یعنی صاحب اختیار ہو، اپنے اختیار سے کرے، کوئی اسے گن پوائنٹ پہ مجبور نہ کروائے، قاصداً اس کی نیت بھی ہو، قصد تو ضروری ہے یہاں پہ، اور غیر محجور یعنی تصرف فی متعلق الیمین، متعلق یمین یعنی جس کے اوپر اس نے قسم کھائی ہے اس کے اندر تصرف کرنے سے وہ محجور نہ ہو، یعنی یہ وہ والی قسم جس کے اوپر خرچہ کرنا پڑتا ہے، وہ والی قسم سے اٹھائی ہوئی ہے تو اس کو پیسہ لگانا پڑے گا، اور ادھر سے مقروض ہے اور حاکم اشار کی طرف سے اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، تو یہ کیا غیر محجور کیا ہونا چاہیے۔ فلا تنعقد یمین الصغیر، نابالغ اگر قسم اٹھاتے ہیں تو وہ منعقد نہیں ہوگی، والمجنون، اور مجنون انسان جو ہے وہ قسم اٹھاتا ہے تو وہ منعقد نہیں ہوگی، ولو ادوارین، اگرچہ وہ مجنون مطبق نہ ہو، ہمیشہ 24 گھنٹے پاگل رہنے والا، ادواری ہو، دورے اسے جنون کے پڑتے ہوں، اس کی بھی قسم منعقد نہیں ہوگی۔ کب؟ اذا حلف حال جنون ہی، کہ جب جنون کی حالت میں وہ قسم اٹھائے، جب وہ ٹھیک تھا قسم اٹھائیے پھر تو منعقد ہو جائے گی، جنون کی حالت والی قسم کیا منعقد نہیں ہوگی۔ ولا یمین المکرہ، یہ اسی مختار کے مقابلے میں آ رہا ہے، اپنے اختیار سے اٹھائے، تو جس کو مکرہ یعنی گن پوائنٹ پہ اس نے اپنی جان مال بچانی ہے، اس وجہ سے اس نے قسم کھائی ہے، وہ بھی منعقد نہیں ہوگی۔ وہ سکران، اسی طرح سے جو بندہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا قصد ارادی ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ من اشتد بہ الغضب ہو، اور جس کا اتنا شدید غصہ ہو کہ حتی سلب قصدہ، یہاں تک کہ اس کا جو قصد اور ارادہ ہے وہ کیا سلب ہو جائے، او اختیار ہو، یا جو ہے وہ اس کا جو اپنا اختیار ہے وہی کیا ختم ہو جائے، اسے پتہ نہیں کیا رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ ولا یمین المفلس، اور جو بندہ مفلس ہوتا ہے، مفلس یعنی جو غریب ہو جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے بہت زیادہ، غریب نہیں مقروض ہو جاتا ہے بہت زیادہ کہ آپ قرضے وہ ادا نہیں کر سکتا، اس مفلس کی قسم، یہ محجور کے مقابلے میں لے کر آ رہے ہیں، مفلس کی قسم منعقد نہیں ہوتی کہ اذا تعلقت، کہ جب اس کی قسم اس کے متعلق ہو کہ بما تعلق بہ حق الغرماء، کہ جس کے متعلق جو ہے وہ اس کے جو غریم ہیں قرض دینے والے، ان کا حق جو ہے وہ اس کے متعلق ہو چکا ہے، من اموالی، اس کے اموال میں سے، یعنی اس کے چند ایک اموال تھے
اس کے اوپر پابندی لگی حاکم شہر کی طرف سے، تو اب اسی مال کے اوپر یہ قسم اٹھاتا ہے تو وہ کیا درست نہیں ہوگی، کوئی اور کما کے اٹھاتا ہے تو وہ درست ہوگی۔ ولا یمین الصفی ہے، اسی طریقے سے جو صفی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صفی کی تعریف واضح ہو چکی ہے کہ جس کے جو مال کے تصرفات ہیں وہ غیر عقلائی ہوں، اس صفی کی قسم منعقد نہیں ہوتی، سواء تعلقت بعین خارجیت، چاہے وہ ایسی عین کے اوپر قسم متعلق ہو جو خارج میں موجود ہے اس کے پاس، اور بما فی ذمت ہی، یا جو اس کے کیا ذمہ پہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے یا کسی کے پیسے ادا کرنا ہے اس کے ذمہ پہ ہے اور اسی پیسے کی کیا ہے یہ قسم اٹھا لیتا ہے۔ ولا یعتبر فی الحالف ان یکون مسلما، قسم اٹھانے والے کے اندر یہ شرط نہیں ہوتی کہ مسلمان ہو، فتصح یمین الکافر، اگر کافر بھی قسم اٹھاتا ہے تو کافر کا بھی تو اللہ ہے، تو اگر اس نے بھی اللہ کی قسم اٹھا لی تو وہ بھی کیا صحیح ہو جائے گی، باقی پھر کافر کی ظاہری بات ہے پابندی تو کرے گا وہ۔ لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد، بچے کے جو قسم ہے وہ والد کے منع کرنے کے بعد نہیں ہو سکتی، یعنی جن کے والد زندہ ہیں تو وہ والد اگر منع کر دے، ٹھیک ہے، منع کر دے تو یہ قسم کیا منعقد نہیں ہو سکتی۔ ولا یمین الزوجت، اسی طریقے سے جو بیوی کی قسم ہے وہ مع منع الزوج، اگر شوہر نے منع کر دیا تو وہ بھی کیا منعقد نہیں ہوگی۔ حتی فیما اذا کان المحلوف علیہ فعل واجب او ترک حرام، حتیٰ کہ جس چیز کی انہوں نے قسم کھائی ہے وہ واجب کا انجام دینا ہو یا کیا کسی حرام کو ترک کرنا ہو۔ فلا حنس ولا کفارۃ علیہما، پس ان دونوں کے اوپر کیا ہے کوئی حنس بھی نہیں ہوگا، قسم توڑنے بھی عنوان صدق نہیں کرے گا، کفارے بھی نہیں صدق کرے گا، کیونکہ قسم منعقد نہیں ہوئی۔ فی صورت مخالفتہما، اگر فی صورت مخالفتہا، کہ اگر جو ہے یہ مخالفت کرتے ہیں اپنی یمین کی، اپنی قسم کی، کیسے؟ بترک الواجب، واجب کو چھوڑ کے یا حرام کو کیا انجام دے کے۔ وَإِن ترتبت علیہما آثارہما من الاسم وغیرہ، اگرچہ ان کے اوپر وہ واجب کو چھوڑنے کے اور حرام کو انجام دینے کے جو آثار ہیں وہ تو مرتب ہو جائیں گے، یعنی گناہ گار تو ہوں گے، گناہ کے علاوہ اور آثار ہو سکتے ہیں، فرض کریں کہ واجب کی قضا بعد میں انجام دینا ہوتی ہے، کوئی حرام ایسا انجام دیا اس کی کیا توبہ ہوتی ہے اور باقی چیزیں وہ تو رہیں گی ان کے اوپر، لیکن جو قسم والا کفارہ ہے نا وہ خاص ان کے اوپر نہیں آئے گا۔ اچھا جی، تو یہاں پہ تعبیر کیا استعمال کی؟ منع الزوج اور منع الوالد کی تعبیر استعمال کی، یعنی والد کو پتہ ہے، شوہر کو پتہ ہے اور وہ باقاعدہ سے منع کرتے ہیں ابھی تم نے قسم نہیں اٹھانی، کیا نام ہے، ہاں قسم کی بات ہو رہی ہے کہ تم نے جو ہے وہ قسم نہیں کھانی یہ کام کرنے کی، تو پھر کیا ان کی قسم کیا منعقد نہیں ہوگی، نظر میں کیا یہ احکام ہیں گے۔ اب صورتحال کیا ہے کہ منع کی صورتحال نہیں ہے کہ والد نے منع کیا ہو یا شوہر نے منع کیا، یہ صورتحال نہیں ہے، صورتحال کیا ہے کہ لو حلف الولد من دون اذن، اب کہ بچے نے قسم کھا لی لیکن اذن نہیں لیا والد سے، پرمیشن نہیں لی، اجازت نہیں لی، لیکن والد نے منع بھی تو نہیں کیا، اس کو پتہ نہیں ہے، یعنی او حلفت الزوجہ، تو یا بیوی نے جو ہے وہ حلف اور قسم اٹھا لی من دون اذن زوجہا، اور اپنے شوہر سے اجازت ہی نہیں لی، تو کان للاب والزوج حل یمینہا، اب جو ہے وہ بعد میں والد یا شوہر کو پتہ چلتا ہے تو ان کو یہ اختیار ملے گا، کون سے اختیار؟ کہ حل یمینہا، کہ یمینہما، کہ وہ کیا کریں ان دونوں کی قسم کو حل کر دیں، یعنی ختم کر دیں۔ حل کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اجازت نہ دیں، وہ کہیں کہ بھی ہم تمہاری اس قسم کی اجازت نہیں دیتے، لہذا جو وہ قسم کھا چکا ہے وہ ختم ہو جائے گی، جب وہ ختم ہو جائے گی اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کی قسم حل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جب قسم ختم ہو جائے گی تو فلا حنس ولا کفارۃ علیہما، تو پھر لہٰذا ان کے اوپر قسم توڑنا بھی نہیں ہوگا، کوئی عنوان نہیں بنے گا، کوئی کفارہ بھی کیا ہے نہیں آئے گا۔ اچھا جی، تو لہٰذا یہ پہلی صورتحال ہوگی۔ ایک اور سوال کہ وَهَلْ يُعْتَبَرُ إِذْنُهُمَا وَرِضَاهُمَا فِي انعقاد يَمِينِهِمَا، کیا یہ شرط ہوتی ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ والد سے اجازت لی جائے پہلے اور ان کو راضی کیا جائے، شوہر سے اجازت لی جائے ان کو راضی کیا جائے، فی انعقاد یمینہما، ان کی قسم کے کیا منعقد ہونے میں، یعنی باقاعدہ اجازت بھی شرط ہوتی ہے، راضی ہونا بھی شرط ہوتا ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ بریکٹ میں لکھ رہے ہیں کہ حتی انہ لو لم یطلع علی حلفہما، حتیٰ کہ اگر ان دونوں کو اطلاع ہی نہ ہو ان کے قسم اٹھانے کے اوپر، او لم یحل، یا انہیں اطلاع ہو مع علمہما، یعنی انہیں اطلاع پہنچ گئی ہے کہ اس نے قسم اٹھائی ہے، شوہر کو پتہ چل گیا کہ بیوی نے قسم اٹھائی ہے، والد کو پتہ چل گیا کہ بیٹے نے قسم اٹھائی، لیکن لم یحل، انہوں نے اس کی قسم کو رد نہیں کیا، حل نہیں کیا، ختم نہیں کیا، چپ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلا آپشن کیا ہے کہ بھی اذن اور رضا شرط ہے، اذن اور رضا اگر نہیں لی گئی
تو لم تنعقد من اصلها، نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کی قسم منعقد نہیں ہوگی۔ اب اذن اور رضا نہ لینے کا کیا مطلب ہے کہ یا تو انہیں اطلاع نہیں تھی یا انہیں اطلاع ملی لیکن وہ چپ رہے، لیکن باقاعدہ اذن تو بول کے نہیں دیا، اپنی رضایت کے اظہار تو نہیں کیا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اذن اور رضا شرط ہے ایک نظریہ، لہذا اذن اور اگر رضا نہیں ہے، چاہے انہیں پتہ ہے پتہ نہ ہو، خاموش رہیں، جو بھی صورتحال ہو، قسم منعقد ہی نہیں ہوگی بالکل۔ دوسرا نظریہ کیا ہے کہ اولا، کہتے ہیں کہ نہیں جی اذن اور رضا کا ہونا کیا شرط نہیں ہے، پھر کیا چیز شرط ہے؟ بل یکون منعہما مانعا عن اعقادہما، اصل چیز کیا ہے کہ وہ منع نہ کریں، بلکہ ان کا جو منع کرنا ہے نا وہ مانع بن جائے گا قسم کے منعقد ہونے میں۔ وحلھا، اور ان دونوں کا جو حلھما یعنی زوج اور والد کا جو ہے وہ حل کر دینا اس قسم کو، رافعا لاستمرارھا، وہ اس قسم کے استمرار کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ قسم اصل یمین تو منعقد ہو جائے گی، لیکن اصل یمین کے بعد اس کا جو جاری رہنا ہے وہ موقوف ہے کہ وہ لوگ کیا ہے منع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ منع کریں گے تو پھر کیا ہے اس کا استمرار ختم ہو جائے گا، اگر منع نہیں کریں گے تو یہ چیز کیا رہے گی؟ جاری رہے گی۔ فتح ہو یعنی کیا مطلب کہ فتح ہو یہ قسم صحیح ہو جائے گی، وتنعقد فی صورتین المذکورتین، دونوں مذکورہ صورتوں میں کیا ہے؟ جاری رہے گی، ٹھیک ہے۔ کہ وہ کیا ہے دو صورتیں کون سی تھیں کہ اگر ان کو اطلاع نہیں ہے، یعنی والد کو بتایا نہیں، بیوی نے شوہر کو نہیں بتایا، قسم اٹھا لی، یا انہیں اطلاع مل گئی لیکن انہوں نے روکا نہیں ہے، تو قسم کیا صحیح ہو جائے گی۔ قولان، دو قول ہیں، اور صحیح کیا ہے؟ وہ ثانی ہے۔ ثانی کیا مطلب کہ قسم صحیح ہو جائے گی، تو لہٰذا صحیح ثانی کے مطابق موقف کیا ہوا کہ اگر والد یا جو شوہر ہے وہ منع کر دیں تو پھر کیا قسم صحیح نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ منع نہیں کریں تو اس میں باقاعدہ ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ باقاعدہ ان سے اجازت لی جائے، ان کو راضی کیا جائے، یہ چیز ضروری نہیں ہے، بلکہ قسم اس کی جاری رہے گی، جس دن وہ منع کر دیں گے اس دن کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر انہیں پتہ ہی نہیں چلتا قسم وغیرہ کا تو پھر بھی تو کیا ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی، ٹھیک۔ تو اصل چیز وہی ہے جو شروع میں صحیح سی ثانی دام ضرور لکھا، منع الوالد اور منع الزوج، کہ قسم کے منعقد نہ ہونے میں جو رکاوٹ ہے وہ ان کا منع کرنا ہے، اگر وہ انہوں نے منع نہیں کیا ہوا تو پھر اذن ہونا کیا شرط نہیں ہے قسم کے صحیح ہونے میں۔ تو لہٰذا دو دقیق باتیں ہیں، اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔